الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله أولي الصدق والصفاء وصحابه ذوي الاتباع والاهتداء وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم إلى يوم الجزاء آمين يا رب الأرض والسماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سلسلہ بیان میں ہم اپنے وعدے کے مطابق آج فتح مکہ کے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل ہم نے صلح حدیبیہ میں آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 برس کی مدت میں دونوں فریق ایک دوسرے کو امن میں رہنے کی اور رہنے دینے کی کوشش کریں گے. شرط میں یہ بھی تھا کہ جو قبیلہ چاہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد اور امان میں داخل ہو جائے، اور جس قبیلے کا جی چاہے وہ مکے کے قریشیوں کی عہد و امان میں داخل ہو جائے. اور اس شرط کے مطابق فوراً قبیلہ بنو بکر مکے کے قریشیوں کے عہد و امان میں داخل ہو گیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد و امان میں داخل ہو گیا. اور اس طرح سے یہ معاہدہ 10 برس کے لیے مکمل ہوا. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ معاہدے کی ایک شرط جسے مسلمانوں نے بہت زیادہ اپنے لیے دکھ دینے والی شرط سمجھا وہ یہ تھا کہ مکے سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا تو حضور والا اسے واپس مکے بھیج دیں گے. اور اگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی آدمی دین اسلام چھوڑ کر مرتد بن کر مکے واپس جائے گا تو مکے والے اسے حضور کو واپس نہیں کریں گے. اس شرط کے مطابق ابو جندل کو واپس کیا گیا ہے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ابو بصیر آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے مکے سے. اور اس کے ساتھ ہی سرداران مکہ کا ایک خط ایک عامری نوجوان اور اس کا غلام لے کر بارگاہ رسالت میں آئے، اور قریشیوں نے مطالبہ کیا ہمارے آپ کے معاہدے کے مطابق ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس چلے گئے ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے. حضور والا نے ابو بصیر سے فرمایا ہم میں اور قوم میں 10 برس کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا ہے ابو بصیر ہمارے دین میں عہد کر کے توڑنا جائز نہیں، لہذا تم مکے واپس ہو جاؤ. ابو بصیر رونے لگے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ کافروں میں واپس کر رہے ہیں، وہ میرا دل تباہ و برباد کر ڈالیں گے. حضور نے ان کو تسلی دی اور مکے کے دونوں آنے والے آدمیوں کی حفاظت میں انہیں دے کر واپس کر دیا. راستے میں ایک جگہ یہ تینوں آدمی سستانے اور آرام لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ابو بصیر کو اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں لیں گے نہیں، اور مکے میں اگر ہم پہنچے تو یا تو دین سے پھیر دیے جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. لہذا انہوں نے اپنے دونوں کافر ساتھیوں میں سے
आमरी नौजवान से कहा कि क्यों जी, ये जो तलवार आपकी कमर में लगी है इसका काट कैसा है, क्या मैं देख सकता हूँ? आमरी नौजवान ने कहा हाँ, तुम इसका काट देख सकते हो। बस उन्होंने उनकी तलवार कमर से खींची और उस आमरी नौजवान को कत्ल कर दिया। और साथ ही सवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, न तो मैंने आपका अहद तोड़ा और अपना दीन भी मैंने बचा लिया, मैंने जो उस काफिर को कत्ल किया है उसकी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आती। और ये कहकर अबू बुसैर बजाय मक्के जाने या मदीने में रहने के मक्के और शाम के दरमियान में मकाम ईस में उतर गए और उन्होंने मक्के को ये ऐलान रवाना कर दिया कि अब जो मुसलमान होता जाए वो बजाय मदीने में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने के हमारे पास आता जाए। और ऐसे 70 मुसलमान वहाँ जमा हुए। ये एक इनकलाबी पार्टी थी मुसलमानों की, इसलिए कि मुआहदे के मुताबिक इन्हें मदीने जाने की इजाजत न थी और मक्के में ये मुसलमान होने के बाद रह नहीं सकते थे। इन्होंने ये किया कि अब जो काफिला कुरैशियों का आता था और शाम को तिजारत के लिए जाता, ये आराम के साथ उसका जायजा लेते और जब वो काफिला शाम से कमा के वापस आता तो ये उसे लूट लेते, उन्हें कत्ल कर डालते। नतीजा उसका ये हुआ कि मक्के की तिजारत बंद हो गई। तब कुरैशियों ने पैगाम भेजा सवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कि हुजूर अपने उन मुसलमानों को अपने पास वापस बुला लीजिए, वो तो हमारे लिए दर्द सर बनकर रह गए हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहलवा के भेजा, मेरे तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका है, 10 बरस के अंदर मक्के से आया हुआ कोई मुसलमान मैं अपने पास वापस नहीं बुला सकता। कुरैशियों ने खुशामद की और कहा कि साहब वो शर्त हम तोड़ देना चाहते हैं, वो शर्त हम वापस ले लेते हैं, खुदा के वास्ते अपने उन मुसलमानों को वापस ले लीजिए। सवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बुलाकर इरशाद फरमाया, क्यों उमर, यही वो शर्त थी ना जिस पर तुम हमसे पूछ रहे थे अलस्ता रसूल अल्लाह, यही वो शर्त थी ना जो तुम्हारे दिल को बड़ी दुख पहुंचा रही थी। और हमने तुमसे फरमा दिया था कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुक्म खुदाबंदी कर रहे हैं। आज तुमने देखा कि उस शर्त को खुद उन्होंने बड़ी जिल्लत के साथ वापस कर लिया है। और ये कहकर सवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बुसैर और उनके साथियों को मदीने मुनव्वरा वापस कर लिया। एक बात याद रखिए कि हर नेकी का करना और हर बुराई से बचना जब तक के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, तकवा, खशियत इलाही दिल में न हो, उस वक्त तक न कोई आदमी नेकी कर सकता है और न बुराइयों से बाज रह सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारी मुल्की हुकूमत रिश्वत को बंद करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। बड़े बड़े महकमे खुले हैं, हजारों की तनख्वाह ली जा रही है, लेकिन रिश्वत का आलम यह है कि एंटी करप्शन महकमा रिश्वत के खिलाफ जो बनता है वो रिश्वत खोरों से रिश्वत लेता है। रिश्वत बंद करने वाले और रिश्वत लेने वालों को पकड़ने वाले वो रिश्वत लेने वालों से रिश्वत लेते हैं, यानी चोर के घर मोर बनता है। क्यों, क्या बात है। आज शराबबंदी का महकमा बड़े जोर शोर से चलता है, लेकिन हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर घर, खाड़ियों खाड़ियों, कोनों कोनों, महल्ले महल्ले, गटर गटर, कौन सा ऐसा महल्ला और कौन सा ऐसा गटर है जहाँ शराब नहीं बनती और नहीं बेची जाती। क्यों, ये सारे इंतजामात नाकिस क्यों हो जाते हैं? हुकूमत अपने पूरे इक़्तिदार के बावजूद इन मुजरिमों के सामने नाकाम क्यों हो जाती है? इस वास्ते मेरे दोस्तों के हुकूमत और पब्लिक के दरमियान में जो वफादारी का अहद है वो सिर्फ जबान की हद तक है। पब्लिक का अहद हुकूमत के साथ, दिलों के ऊपर हुकूमत का अहद नहीं है। बरखिलाफ इसके खिलाफत इलाहिया में
جب پبلک عہد کرتی ہے تو وہ ایک ایسی ذات سے عہد کرتی ہے، ایک ایسی ہستی سے عہد کرتی ہے کہ وہ ظاہر چیزوں کو بھی دیکھتی ہے اور جانتی ہے اور باطن چیزوں کو بھی دیکھتی اور جانتی ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ خلافت الہیہ میں پبلک اللہ تبارک و تعالی سے وفاداری کا عہد کرتی ہے اور تقوی الہی کے اوپر، اللہ کی خشیت اور ڈر کے اوپر خلافت الہیہ کی سلطنتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا ایک سچا متقی مسلمان اگر تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اکیلے میں ہوتا ہے، اس وقت میں حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی سپاہی وہ اس کو پکڑنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، اس کے جرم کے اوپر کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جرم کو کوئی انسانی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ایک آنکھ ضرور دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک آنکھ اس کی آنکھ ہے کہ جس کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ تو ضرور کر لیا تھا کافران قریش نے کہ 10 سال کے اندر ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی بدعہدی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ایک فریق ان میں کا کافر تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے عالم الغیب والشہادہ ہونے پر اس کا یقین نہیں تھا، ان کے دلوں میں تقویٰ اور خشیت الہی کے جذبات موجزن نہیں تھے، لہذا ان کی شرارت نے 2 برس ہی کے اندر ان کی شرارت رنگ دکھا دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ بنو بکر قریشیوں کے ساتھ چلا گیا تھا اور خزاعہ کا قبیلہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں صلح سے پہلے آپس میں چل رہی تھی ہمیشہ سے۔ جب یہ صلح ہوئی تو کچھ دن کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہے، لیکن قبیلہ بنو بکر کی جبلی شرارت نے انہیں مجبور کیا اور انہوں نے خزاعہ والوں پر رات کو شبخون مارا۔ شبخون کہتے ہیں ایسی جنگ کو کہ جو رات کو سوتے ہوئے کسی گروہ کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے، جبکہ نہ کوئی تیاری کر سکتا ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار لگانے کا موقع ہوتا ہے، رات کو سو رہے، مثلاً ایک محلہ رات کو سو رہا ہے اور ایک گروہ کا گروہ آئے اور محلے کو لوٹ لے جائے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ وہاں پر پہلے سے چیلنج دیتا، وارننگ دیتا کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ محلے والے بھی تیاری کرتے، برابر کی اگر تیاری نہ بھی ہوتی تو کم سے کم اتنا ہوتا کہ اگر 2 ادھر کے مارے جاتے تو ایک ادھر کا بھی پٹ جاتا، لیکن سوتے ہوئوں پہ جو حملہ کیا جائے اس کا تو کوئی علاج اور مداوا ہی نہیں ہے۔ رات کو انتخابات بکر کے قبیلے نے شبخون مارا سوتے ہوئے خزاعوں پر، اور قریشیوں نے باوجود اس کے کہ وہ یہ عہد کر چکے تھے کہ ہم لڑائی کے اوپر کسی کی مدد نہیں دیں گے 10 برس میں، لیکن ایک تو ان کو ہتھیار دیے اور اس کے ساتھ ساتھ گھاٹے باندھ کر خفیہ طور پر قبیلے بنو بکر کی مدد بھی کی شبخون مارنے میں۔ بس خدا والے جب اچھی طرح سے بیچارے پٹ چکے، لٹ چکے، تو ان میں کا ایک آدمی اسے اپنے آقا و مولا یاد آئے اور اس نے وہی مکے سے ایک نعرہ بلند کیا، یا رسول اللہ الغیاث، یا رسول اللہ الغیاث، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کو پہنچیے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایرے غیرے نسوے خیرے جن کو میں عین غین کے نام سے موسوم کرتا ہوں، بات میں یہ کہا کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی کیا خبر، وہ تو اپنی پیٹھ پیچھے کی بات کو بھی نہیں جانتے، وہ تو دیوار پیچھے بھی اپنے کسی بات کو نہیں پہچان پاتے، لیکن تاریخ کے اوراق نہیں، حدیث کے اوراق گواہ ہیں کہ قبیلہ بنو خزائی کا پکارنے والا مکے میں پکار رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ام المومنین سیدنا میمونہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے۔ یکایک آپ نے کہا لبیک، پھر فرمایا لبیک۔ لبیک کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں حاضر ہوا، ہاں ہاں کیا بات ہے، آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ نے یہ لفظ جو سنا تو انہیں حیرت ہوئی، وہ یہ سمجھ نہیں پائیں کہ حضور لبیک کسے کہتے ہیں۔ پکارنے والا تو کوئی سامنے نہیں ہے، آواز تو کسی کی آ نہیں رہی ہے، حضور کو کوئی بلانے والا سامنے دکھائی تو دیتا نہیں، تب حضور لبیک کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے لبیک کسے فرمایا؟ ارشاد فرمایا میمونہ قبیلہ بنو خزاعہ پر مصیبت آئی ہے اور ان کا پکارنے والا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں لبیک کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اب آپ خیال کیجئے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے 350 میل ہے، 350 میل ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے اور 350 میل ادھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی آواز سن رہے ہیں۔ تو پہلا معجزہ اور حضور والا کی پہلی قدرت و اختیار تو یہ ہے کہ 350 میل کا فاصلہ حضور والا کے سننے میں آڑے نہیں آتا، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضور والا لبیک فرما رہے ہیں، میں آتا ہوں، میں آیا، ہاں میں نے سنا۔ حضور والا کی یہ آواز پکارنے والا بھی سن رہا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری بات سن لی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے، دیکھنے اور بولنے کے لیے میلوں کے فاصلے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں جو 2 لفظوں سے مشکات اور طبرانی کی حدیث ہے۔ مشکات میں تو یوں کہا ہے ان اللہ زوّلی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، مولا تبارک و تعالی نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا تو میں اس کے پوربوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کے پچھموں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر بھی یہ حدیث کے الفاظ مجمل ہیں، لیکن طبرانی کی حدیث نے اس کو صاف کر دیا۔ اس میں ہے ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہاتھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ صیغہ ہے مضارع کا، اور ارباب طالب علمان عربیت جانتے ہیں کہ مضارع کا صیغہ عربی زبان میں حال اور استقبال میں مشترک ہوا کرتا ہے، تو مشترکاً بیان فرما رہے ہیں کہ کانما انظر انا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہاتھی۔ میں دیکھ رہا ہوں زمین کی طرف اور دیکھتا رہوں گا، دیکھ رہا ہوں جو کچھ زمین میں قیامت تک ہونے والا ہے اور دیکھتا رہوں گا۔ کیسے؟ کانما انظر الی کفی ہاتھی، جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ اے سنیو، تم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہو، تم کہتے ہو کہ حضور والا حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ موٹی دلیل اور کیا پیش کی جائے کہ حضور والا خود فرما رہے ہیں میں حاضر ناظر ہوں، ساری زمین پر پوری زمین کو دیکھ رہا ہوں اور زمین میں قیامت تک جو ہونے والا ہے اسے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار مطالع المصرات فی شرح دلائل الخیرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے چلے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے
अपने आशियाने से उड़े। आपको मैंने मेराज में बताया था कि 7वां आसमान इस दुनिया से, जमीन से 7,000 बरस का रास्ता है और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक 7,000 बरस का रास्ता है। तो जमीन से सिदरतुल मुंतहा 14,000 बरस का रास्ता है। एक घोड़ा तेज रफ्तार अगर चला दिया जाए और वो दिन रात एक रफ्तार से चलता रहे, न कहीं रुके, न कहीं पानी पिए, न दाना ले, बस चलता ही रहे 24 घंटे तक, तो 14,000 बरस के बाद सिदरतुल मुंतहा में पहुंचेगा। लेकिन जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से इधर चले और उधर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील की खुशबू पहुंचती है और हुजूर फरमाते हैं जिब्रील आ रहे हैं हमारे पास। मेरे दोस्तों, 14,000 बरस का रास्ता जब मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा ही हो गया जैसा कि भाई खुशबू के माना ऐसा ही तो है कि यहाँ खुशबू लगी हो, मेरे नाक में आ रही है, जैसे फिट 1.5 फीट, जैसे फिट 1.5 फीट का फासला, ऐसे ही 14,000 बरस का फासला। नहीं, मुझे कहने दीजिए कि अर्शे मुअल्ला जिसके फासले के मुतालिक आप कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते, अर्शे मुअल्ला भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने और जाने के लिए सिर्फ इतना ही था कि दरवाजे की जंजीर हिलती रही थी और बिस्तर हुजूर वाला का गर्म रहा था। जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुदरत व कुव्वत अता फरमाई हो, उसके लिए ये कह देना कि वो हमारा जैसा मामूली बशर है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको कहते हैं अय्यारी और इसे कहते हैं गद्दारी। लिहाजा मैं इनको कहा करता हूँ अय्यार और गद्दार। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना और जवाब दिया और उसके बाद दूसरे रोज आम्र बिन सालिम खज़ाई उनका पयाम्बर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं ऐसे गद्दारों के साथ कोई मुआहदा करके मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ये खत आप देखिए, आप और फरमाइए कि मुल्की और मिली मसाले के लिहाज से आप इसको सियासी नजरों, हुजूर वाला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये खत कितना नर्म था, कितना सुलह आमेज था, कितना हक और हकीकत से भरा हुआ था। मगर उन मगरूरों ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि मोहम्मद से कह देना कि हमें न तुम्हारे मुआहदे की परवाह है और न हम तुम्हारी किसी धमकी में आने वाले हैं। तुम्हारे जो जी में आए वो कर लो। अल्लाहु अकबर। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और इसके साथ ही कबीले बनु खुज़ा ने अपना दूसरा सफीर बुदैल बिन वर्क़ा इनको भेजा, कहा जाओ और मुफस्सल कैफियत हमारे हुजूर को दे आओ। ये आए और लिस्ट लाए अपने साथ, फेरिस्त लाए। इतने कत्ल हुए, इतना लूटा गया, इतनी औरतें पकड़ ली गई हैं, इतने बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह ताला अब मैं इसका बदला लूंगा और अब वो वक्त आ गया है कि मक्के के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाए। इधर तो ये बात हो रही है, कुरैश ने जवाब तो दिलवा दिया, लेकिन वो जानते थे कि ये जवाब हमारे लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। लिहाजा उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान जाओ तुम, और कबल इसके कि यहाँ से कोई पैगाम पहुँचे तुम मुआहिदे हुदैबिया की नई तजदीद कर दो। यानी खुद तो तोड़ रहे हो मुआहिदे को और खुद इसके बाद डर कर ये कहते हो। वही मिसाल है कि मियाँ करते क्यों हो, तो बोले शेर से लड़ेंगे। अच्छा कह लगे कांपते क्यों हो, तो बोले जरा डर लगता है। तो वही मिसाल है जना कि पहले तो अकर में लिख दिया कि जो तुम्हारे जी में आए वो कर लो, लेकिन अब कांपना शुरू हुए तो अबू सुफियान को भेजा कि जाओ मुआहदे को नए सिरे से तरतीब दे दो। अबू सुफियान, बड़े मजे का मौका है, बड़े मजे में सुनो इसे। अबू सुफियान आते हैं मदीने मुनव्वरा। जाहिर है
کہ ابو سفیان کافر ہیں اس وقت تک اور مدینے کے میں سب مسلمان ہیں. تب انہوں نے سوچا کہ آخر مدینے جا رہا ہوں تو میں ٹھہروں گا کہاں؟ ایک آدھ وقت کا کھانا کھانا ہوا تو کھاؤں گا کہاں؟ یاد آیا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح بات ہے کہ جب بیٹی موجود ہے وہاں تک تو پھر مجھے دوسرا گھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ یہ جیسے ہی مدینے پہنچے تو سیدھے اپنی بیٹی کے یہاں گئے، حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کے یہاں. بیٹی نے انہیں دیکھا. میرے دوستو سنو، مسلمانوں کو سبق دیا ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اسلامی تہذیب میں دشمنان رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے. جیسے ہی یہ پہنچے ام حبیبہ نے دیکھا باپ ہے. دیکھو کیا حیثیتیں ہیں. نمبر 1 باپ ہے، نمبر 2 بوڑھا باپ ہے، نمبر 3 مسافر ہے، دور سے تھک کر چلا رہا ہے، نمبر 4 مکے کا اب سب سے بڑا سردار ہے. 4 حیثیتوں کے ساتھ ابو سفیان ان کے گھر پہنچ رہے ہیں، لیکن ان پر ان 4 حیثیتوں نے کوئی اثر نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ بستر جو رکھا تھا اسے رول کیا، لپیٹا اور لپیٹ کے اسے کونے میں رکھ کر خالی زمین باپ کے لیے چھوڑ دی. عجیب سا رویہ دیکھا یہ. اچھا آدھا بستر اٹھا کے روک کر کے لپیٹ کر رکھ دیا. تو ابو سفیان نے جھنجلا کر کہا کیا ام حبیبہ بستر ہمارے لائق نہیں تھا یا ہم بستر کے لائق نہیں تھے؟ دیکھو میرے دوستو کان کھول کر سنو، بڑے مزے کا جواب دیا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت مشرک نجس. یہ بستر ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. باپ تم جانتے ہو کہ میں بیوی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو میرے گھر میں جو بستر ہے وہ بستر ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور تم مشرک اور ناپاک ہو. لہذا معنی یہ ہوئے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بستر کے اوپر تم بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. دیکھو برادر بھائیو، شاید پانی کچھ بوندیں آ گئی ہیں، آپ تھوڑا سا سمیٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے کے حضرات اطمینان سے آگے بیٹھ سکیں. سمیٹ کے بیٹھ جائیے، اپنے بھائیوں کو جگہ دیجیے، درود شریف کا نعرہ بلند کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. دوستو اور بھائیو، آپ نے بات سمجھ لی. بس آپ بھوکا ہو گئے ابو سفیان اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا دماغ چل گیا ہے لڑکی، اور آج سے میں اب کبھی تیری صورت نہیں دیکھوں گا. ام حبیبہ نے بھی وہی جواب دیا، اور میں بھی خدا سے دعا کرتی ہوں کہ بابا خدا اس حالت میں اب دوبارہ تمہاری صورت مجھے نہ دکھائے. یہاں سے جلبراتے ہوئے ابو سفیان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہنے لگے ابن ابی قحافہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، قریش تباہ ہو جائیں گے. ہاں غلطی ہوئی ان سے کہ انہوں نے شبخون میں کچھ مدد دے دی ہے، لہذا میں حدیبیہ کی معاہدے کو نیا کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر سے ہمارا معاہدہ ہو جانا چاہیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو ابو سفیان، تم نے ایسا کام کر دیا ہے کہ قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ناراض ہیں، بڑے جلال میں ہیں. میری مجال نہیں ہے کہ میں حضور سے تمہاری سفارش کر سکوں. مایوس ہو کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہنے لگے اے ابو حفص، تم ہمارے بھائی کے لڑکے ہو، خطاب سے میری بڑی دوستی تھی، کیا تم اپنے رفیق اور اپنے ساتھی سے میری سفارش نہیں کر سکتے کہ صلح حدیبیہ دوبارہ کر لی جائے؟ حضرت عمر خطاب نے فرمایا میں تو خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں
کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے قوت عطا فرما دے تو میں تیرے ساتھیوں کی گردن ماروں. میرے پاس آیا ہے، میں کروں گا تیری سفارش. جا چپکے چاپ نکل جاؤ، مجھے غصہ نہ دلاؤ، ورنہ اگر کہیں میری تلوار کو غصہ آ گیا تو تمہاری گردن سلامت نہیں رہے گی. چل لیے یہ ہاتھ ہے، اب کہاں جاؤں؟ سوچ کر پہنچے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر. مرتضیٰ علی سے کہنے لگے دیکھو علی، ہم اور تم ایک ہی شاخ کے دو پھل ہیں، تم اور ہم یک جدی ہیں. تم بھی بنو عبد مناف ہو، میں بھی بنو عبد مناف ہوں. تم میرے چچیرے ہو، میں تمہارا چچیرا ہوں. ایک بہت ہی سنکٹ کی بات لے کر آیا ہوں، کیا تم ہماری سفارش نہ کر سکو گے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں، آج کا دن سفارش کا نہیں ہے، میں تمہاری سفارش کرنے سے مجبور ہوں. فاطمہ زہرا سے کہنے لگے کہ کیوں بیوی، تم ہماری سفارش کر سکتی ہو، اور دیکھو یہ تمہارا بچہ حسین سامنے کھیل رہا ہے، اگر تم ان سے کہہ دو یہ اپنے نانا سے میری سفارش کر دیں اور حدیبیہ کا معاہدہ نیا ہو جائے تو یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مکے کے عربوں کا سردار مان لیا جائے گا. فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا سنو اے ابو حنظلہ، میرا بچہ ابھی ننھا سا بچہ ہے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، ابھی ان باتوں کے اندر میں اپنے بچے کو نہیں ڈالنا چاہتی. کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ میں کروں کیا؟ مولا علی نے فرمایا دیکھو کرو کیا یہ تو میں نہیں جانتا، مگر ہاں تم کہتے ہو کہ بتاؤ تو بتا ہی دیتا ہوں. تم جاؤ، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، تم مسجد کے کنارے کھڑے ہونا اور کہنا کہ میں نے حدیبیہ کی صلح کو نیا کر دیا، بس یہ کہہ دینا. کہا اس سے نفع پہنچے گا؟ نفع پہنچے یا نہ پہنچے یہ میں نہیں جانتا، مگر تم نے کہی میں نے ایک بات تمہیں بتا دی. گئے صاحب ابو سفیان جانے کے بعد کھڑے ہوئے مسجد کے کنارے پکار کر کہنے لگے میں نے حدیبیہ کی صلح کو نیا کر دیا، اور یہ کہہ کر مکے کو روانہ ہو گئے. مکے میں جب پہنچے تو قریشیوں نے پوچھا کہو جی کیا کری آئے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں تمہیں کیا کری آیا، ذرا میری داستان غم تو سنو. بیٹی کے یہاں گیا تو انہوں نے بستر لپیٹ کر مجھے کھرری زمین بیٹھنے کے لیے دی تھی، وہ تو مجھے نجس مشرک کہہ رہی تھی. ابو بکر نے صاف جواب دے دیا. عمر کے پاس گیا تو وہ تو کہو اللہ نے بچا لیا، ورنہ وہ تو گردن ہی مار دیتے. علی مرتضیٰ نے بھی انکار کر دیا، مگر میرے اصرار پر انہوں نے ایک ترکیب ضرور بتائی تھی، وہ ترکیب کر آیا ہوں میں. کیا کری آئے وہ ترکیب؟ کہا میں مسجد میں جا کر وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں اعلان کری آیا کہ معاہدہ نیا ہو گیا. قریشیوں نے پوچھا کہ جب تم نے یہ کہا کہ معاہدہ نیا ہو گیا تو انہوں نے بھی کچھ ہاں نہ کہا؟ کہا انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. تو قریشی کہنے لگے آخر تو لمبے آدمی ہو نا، حضرت علی نے تم کو بیوقوف بنا دیا، علی تمہارے ساتھ کھیل کھیلے، علی نے تمہیں بیوقوف بنا دیا اور تم بیوقوف بن کے چلے آئے. ارے بھلے آدمی یہ بات تو سوچو کہ معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے. تم نے کہا کہ میں نے معاہدہ نیا کر دیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا تو معاہدہ کیسے ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے اوپر ان کے دل کو دبدھا پیدا ہو گئی، جھکڑی لگ گئی ان کے دل کو کہ اب کیا ہونے والا ہے، معاہدہ ہوا نہیں ہے اور بات پوری پہنچ گئی ہے. جب یہ واپس جا رہے تھے ابو سفیان تو راستے میں ان کو بدیل بن ورقہ خزاعی ملے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ماجرا بیان کر کے رخصت ہو رہے تھے. ابو سفیان کو خیال ہوا کہ یہ سارا واقعہ کہہ کر آ رہے ہوں گے. پوچھا کیوں جی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ایسے ہی پھرتا پھراتا کا کیوں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہا نہیں میں نہیں گیا تھا. بس جیسے ہی یہ چلے گئے ویسے ہی ابو سفیان نے جس جگہ پر بدیل نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی وہاں پہنچے اور اونٹنی کی مینگنی کو انہوں نے ایسے مسل کر دیکھا
جب وہ ٹوٹی تو اس میں مدینے کی کھجور کی گٹھلی نکلی. انہوں نے سمجھ لیا یہ عربوں کا بہت پرانا قاعدہ تھا. انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر بدیل بن ورقہ وہاں نہ گیا ہوتا تو اس کی اونٹنی کی مینی میں مدینے کی کھجوروں کی گٹھلی نہ نکلتی. اور اب انہیں پکا یقین ہو گیا کہ اب محمد الرسول اللہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضور والا نے تیاری فرما دی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا عائشہ ہمارے لیے توشہ تیار کرو. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا تم توشہ تیار کر رہی ہو, سامان درست کر رہی ہو, کیا کہیں تمہارے شوہر آقا میرے جا رہے ہیں؟ کہا جا تو ضرور رہے ہیں, مجھے حکم دیا ہے. کہا اللہ بابا یہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. اور حضور والا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہم خذ العیون والاخبار عن القریش الہ العالمین. آنکھوں اور خبروں کو قریش سے بند کر دے حتی نبغتہا یہاں تک کہ میں ان پر ایک ساتھ جا پڑوں. یعنی ان کو یہ خبر نہ ہونے پائے جب تک کہ میں ان کے اوپر نہ جا پڑوں, انہیں خبر نہ ہونے پائے کہ میں آ رہا ہوں تاکہ وہ اپنے بچاؤ کی تیاری نہ کر سکیں. دوستو سوچو 10,000 لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں, 2-4 آدمی نہیں ہیں, اور کل 300 میل کا فاصلہ ہے. مدینے اور مکے میں کل 300 میل کا فاصلہ ہے. 10,000 انسانوں کا لشکر نکلتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. وہ سوچئے 350 میل کو اگر آپ گنیں تو تقریباً جیسے کہ یہاں سے کھنڈوا اتنا وہ فاصلہ گنا جائے گا. اور قریش کو خبر کب ہوتی ہے جب تقریباً برہان پور کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یعنی صرف 10-12 میل رہ جاتا ہے مکہ مدینہ مکہ مکرمہ, تب قریش کو سنگن ملتی ہے. اس وقت تک بالکل انہیں حالانکہ بڑی وہ کوشش کرتے ہیں. ابو سفیان, حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ یہ نکلتے ہیں اس تلاش میں کہ کیا مدینے سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نہیں آ رہے ہیں. دور سے دیکھتے ہیں کہ دور آگ جل رہی ہے. ایک کہنے والا کہتا ہے کہ یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں نہیں, بنو خزاعہ کی آگ نہیں ہے, یہ آگ تو کسی بڑے لشکر کی ہونا چاہیے. اور اتنے میں حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب حضور والا کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلتے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر سے مکے کو جا رہے ہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آج حضور مکے میں لڑ کر داخل ہوئے تو آج قریشیوں کی خیر نہیں ہے. ان کا ایک ایک بیج تباہ کر دیا جائے گا اور ایک ایک قریشی آج قتل کر دیا جائے گا. کاش قریشیوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ حضور والا کس طرح سے آ رہے ہیں, وہ خود آتے اور آنے کے بعد حضور والا سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لیتے تاکہ ان کی جانیں بچ جاتی. اس انتظار میں حضرت عباس کھڑے ہیں کہ کوئی دودھ والا مل جائے, کوئی گھاس لے جانے والا مل جائے تو میں اس کے ذریعے سے قریشیوں کو خبر دلوا دوں کہ ایک دفعہ ان کے کان میں ابو سفیان کی آواز آتی ہے. تو کہتے ہیں یا ابا حنظلہ, کہتے ہیں ہاں یا ابوالفضل میں ہوں ابو سفیان. کہا خدا تمہیں مارے, تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیج نے کیسا درخت اگایا ہے, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اگر آج محمد رسول اللہ اپنے جھنڈوں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھنڈوں اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ تمہارے اوپر آ پڑے تو پھر قیامت تک تمہارا بیج مکے کی زمین پر باقی نہیں رہے گا. لہذا آؤ میرے خچر پر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, میں تمہیں لے چلتا ہوں آقا نامدار کی خدمت میں. اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور والا کے سفید خچر پہ سوار ہیں, چنانچہ لے کر آتے ہیں. یہ خچر چلتا ہے
کہ خیمے پیسے گزرتے ہیں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے، حضرت دیکھتے ہیں آگے آگے تو چچا بیٹھے ہیں اور پیچھے یہ چادر سے منہ ڈھانپے کون بیٹھا ہے؟ حضرت عمر نے ذرا نشان سے دیکھا، کہنے لگے اللہ اکبر انت عدو اللہ، وہ خدا کے دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بغیر کسی معاہدے اور عہد کے آج تو میرے پلے پڑ گیا، اب تجھے میں بغیر مارے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عباس نے یہ بات سنی اور اپنے خچر کو کوڑا مار کر بارگاہ رسول میں حضرت عمر سے پہلے پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے میں حضرت عمر، میں نے ابو سفیان کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اور بات یہ ہے اصل میں اے عمر کہ آخر تو یہ بنو عبد مناف ہے، میرے قبیلے کا ہے، لہذا اس کے مارنے میں آپ کو بڑی آسانی ہے، اگر یہی آپ کے قبیلے کا ہوتا تو آپ اتنی آسانی سے اس پر تلوار اٹھانے میں جلدی نہ کرتے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنگ بدر میں جب آپ مسلمان ہوئے اور آپ کے مسلمان ہونے سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو خوشی ہوئی ہے، واللہ اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہو جاتا تو مجھے آپ کے اسلام سے زیادہ اس کا اسلام پیارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ چچا ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اس لیے ابو سفیان کا پیچھا کر رہا ہوں کہ وہ بنو عبد مناف ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا دشمن ہے، ابو جہل کے بعد دوسرا دشمن یہی ابو سفیان ہے، لیکن میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ حضرت عباس نے کہا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا چچا اسے لے جاؤ، رات بھر اپنے خیمے میں رکھو، آپ صبح کو لے کر آنا ہمارے پاس۔ صبح کو ابو سفیان لے جائے جاتے ہیں، سرور عالم فرماتے ویحکا یا ابا سفیان الم یان لک ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تجھ پر خدا کی مار ہو ہے سفیان، کیا ابھی تجھ پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ کہنے لگا ظاہر ہو گئی ہے، اگر ہوتا کوئی معبود اللہ کے سوا ہو تو آج سے زیادہ وقت کون سا پڑا تھا میرے اوپر، آتا نا میری مدد کرنے کے لیے، ان کم وقتوں کو میں نے پوچھ کے بوڑھا ہو گیا، لیکن جب وقت پڑا تو ایک بھی نہیں آیا میری مدد کے لیے۔ حضور والا نے ارشاد فرمایا، ویحکا الم یان لک انی محمدن عبدہ ورسولہ، تجھ پر خدا کی مار ہو، کیا ابھی تو نے یہ نہیں پہچانا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں؟ کہنے لگا وفیہ فی نفسی شیء، اسی میں ذرا کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، مگر یہ کہ تم اللہ کے رسول ہو، اسی بارے میں کچھ ذرا سی دل میں شک واقع ہو رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، ابھی تیرا یہ شک عمر کی تلوار سے دھل جائے گا، ابھی وہ آتے ہوں گے، رات بھر انہوں نے معلوم نہیں کس بے چینی سے گزاری ہوگی، ابھی آتے ہوں گے اور تیرے شک کو اپنے تلوار سے دھو ڈالیں گے۔ ارے کہہ تو صحیح، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عباس کے وہ جلالی تیور اور حضرت عمر کی تلوار کا ڈر، آخرکار ابو سفیان کو کہنا ہی پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکے کا سردار ہے، اس کے دماغ میں ذرا تھا فخر اور ذرا تھا غرور ضرور ہے، لہذا اس کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو دوسروں کو نصیب نہ ہو اس کو نصیب ہو، تاکہ اس کو خصوصیت مل جائے۔ ارشاد فرمایا، سنو، ابو سفیان نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، ہمیں یاد ہے کہ احد کے میدان میں، اللہ اکبر، احد کے میدان میں ہمارے چچا، ہمارے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اور ان کی بیوی نے شہید کرایا، ان کے ناک کان کاٹے، ان کا خون پیا، ان کا جگر چبایا،
لیکن اس کے باوجود اب یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ ڈھال ہے ہر عذاب کے لیے، لہذا ہم ان کو یہ خصوصیت دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو امان ہے، اور ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان کو امان دے دی اور ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو امان دے دی۔ ارشاد فرمایا اور سنو، مکے کے اندر جو کوئی اپنے گھر میں گھس کے بیٹھ جائے، باہر مقابلے کے لیے نہ نکلے، اسے بھی امان ہے، اور جو کعبے کے اندر چلا جائے حرم پاک کے اندر، اس کو بھی امان ہے۔ اور یہ امان دینے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے مکے والوں کو امان دے دی ہے، لہذا مکے میں اگر کوئی تم سے نہ لڑے تو کسی پہ تلوار مت چھوڑنا۔ اور اس کے بعد حضور والا نے آدمی مقرر فرمائے، اللہ اکبر، آدمی مقرر فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کو فوج دے کر ایک طرف سے مکے میں بھیجا، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر دوسری طرف سے بھیجا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر تیسری طرف سے بھیجا، اور خود بدولت حضور والا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھی طرف سے کعبہ مطہرہ کا قصد کر کے داخل ہوئے۔ حضور اونٹنی پر اپنی سوار ہیں، خصوہ اس کا نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر امامہ بندھا ہوا ہے، سرخ امامہ ہے یمن چادر کا، لیکن اس دن حضور والا نے اس کا شملہ نہیں لٹکایا تھا۔ شملہ کہتے ہیں وہ جو امامے کے پیچھے تھوڑا سا حصہ نکلا رہتا ہے، اس دن اسے نہیں لٹکایا تھا۔ یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ شملہ لٹکانا نہ لٹکانا دونوں جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کاندھوں کے بیچ میں شملے کو لٹکا لیا جائے۔ حضور والا اس شام کے اندر گھستے ہیں، پہاڑ کے اوپر کے عباس لیے کھڑے ہیں ابو سفیان کو، ایک قبیلہ گزرتا ہے، ابو سفیان کہتے ہیں اچھا تو یہ قبیلے کے اندر تمہارے بھتیجے جا رہے ہیں؟ ان کا نہیں، یہ قبیلہ تو بنی اوس کا ہے۔ اچھا دوسرا قبیلہ؟ یہ میں کا نہیں، یہ تو بنو خزرج ہیں، اور یہ تو فلانا قبیلہ ہے، اور یہ تو فلانا قبیلہ ہے۔ یہ جو شان شوکت دیکھی اور آخر میں دیکھا کہ مہاجرین کے جھرمٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے تاروں میں چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، اس طرح سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب مکے میں حضور والا داخل ہوئے، کعبہ سامنے آیا تو حضور والا کو غالباً یاد آ گیا کہ ایک رات وہ تھی جب میں اپنے ایک تنہا دوست کے ساتھ اس اپنے آبائی شہر سے نکالا گیا تھا، اور راتوں رات غاروں میں چھپتے ہوئے ہم مدینہ منورہ کو پہنچے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ایک وہ دن ہے کہ میں اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ دن کے اجالے میں تلواریں لیے ہوئے آج مکے میں دوبارہ داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے جذبات حضور والا پہ غالب آتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے کوہان کے اوپر حضور والا سجدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کا سر اقدس اونٹنی کے پالان سے جا لگتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا پرسوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 سجدے، ان میں کا ایک سجدہ تھا وقت ولادت جب حضور والا نے اپنی امت مانگی تھی، دوسرا سجدہ تھا بدر میں جب اپنے ساتھیوں کے لیے نصرت مانگی تھی، تیسرا سجدہ ہے فتح مکہ کا جب کعبے پر حضور جھنڈا لہرا رہے ہیں اسلام کا، اور 5واں سجدہ ہوگا قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا۔ یہ حضور والا کے 4 سجدے ہیں، اور خدا کی قسم ساری امت کے سارے سجدے میرے آقا کے ان 4 سجدوں کے اوپر قربان ہونے کے لائق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
अपनी ऊँटनी पे सवार होकर आते हैं, अल्लाहु अकबर, काबे मुताहरा में तशरीफ लाते हैं। हुजूर के एक हाथ के अंदर एक बेट है, बिलाल हबशी साथ हैं। सदर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ करते हैं और उस छड़ी से, उस लकड़ी से हजर अस्वद को छूकर और उसका इस्तिलाम फरमाते हैं। जब सातों तवाफ कर चुकते हैं तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं का बुलाओ इसे उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा शैबी, जिनके हाथ में कुंजियां रहती थी काबे मुताहरा की, शैबी आते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कुंजियां इधर मुझे सुपुर्द करो। उस्मान लड़ते हुए हाथों से कुंजियां सुपुर्द करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं, उस्मान बिन तलहा, याद है कुछ दिन गुजरे जब हम एक दिन तवाफ के लिए आए थे काबे में और हमने तुमसे कहा था जरा काबा खोल दो, हम काबे के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। तुमने कहा था कि मैं काबा आपके लिए नहीं खोल सकता, इसलिए कि कुरैश ने मना कर दिया है, मोहम्मद पर काबा नहीं खोला जा सकता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था उस्मान, याद रखना एक दिन ये कुंजियां मेरे हाथ में होंगी। देखा तुमने, आज ये कुंजियां मेरे हाथ में हैं, मैं जिसको चाहूं दे दूं। आज काबे में वो घुस सकेगा जिसको मैं इजाजत अता फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर वाला ने काबे मुताहरा को खोला, अंदर तशरीफ फरमा हुए तो देखा कि वहां लकड़ी के कबूतर टंगे हुए हैं। फरमाया माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जानदार की तस्वीर और काबे मुताहरा। अब जो नजर आया हुजूर वाला को चारों तरफ तो देखा माअज़ल्लाह, किसी दीवार पर हज़रत इब्राहिम की तस्वीर है, किसी पर हज़रत ईसा की तस्वीर है, किसी पर हज़रत इस्माईल की है, कहीं पर हज़रत मरियम की है। इरशाद फरमाया खुदा की मार हो इन लोगों पर कि अंबिया की तस्वीरें लाके इन्होंने यहाँ पे लगा दी, हालांकि अंबिया ने इसका इन्हें हुक्म नहीं दिया था। धो डाला जाए काबे को, सारी तस्वीरें धो डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में जो लकड़ी थी, हुजूर वाला ने एक बुत की तरफ उस लकड़ी को ऐसे झुकाया, फरमाया जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आया, बातिल भागा, और बातिल तो हमेशा भगोड़ा साबित ही होता है। बस छड़ी दिखाते जाते थे और हुजूर वाला की छड़ी सिर्फ देखकर हुजूर ने किसी बुत को छड़ी मारी नहीं, किसी तारीख के वाक़े में साबित नहीं है, सिर्फ इशारा फरमाते थे और बुत उस छड़ी से औंधे होते चले जा रहे थे। यहाँ तक कि जब सारे बुत औंधे हो गए, हुजूर वाला ने हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अब इन बदबख्तों को ले जाकर मक्के के धुएं पर डालो। चुनांचे हज़रत उमर इब्न खत्ताब भर भर के ले जाते थे उन्हें और ले जाके मक्के के धुएं पर डालते थे। काबे मुताहरा हज़रत उमर इब्न खत्ताब भर भर के ले जाते थे उन्हें और ले जाके मक्के के धुएं पर डालते थे। काबे मुताहरा साफ हो गया। आज काबा अपनी जबान से कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहरनी अन लौसिल असनाम, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे मालिक के कदम आ गए और मैं बुतों की नजाकत से पाक हो गया। जब काबे को पाक और साफ कर लिया तो हुजूर वाला ने 2 रकात नमाज काबे के अंदर पढ़ी, काबे के अंदरून 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद तशरीफ लाने के बाद काबे की दीवार से हुजूर वाला ने टेक लगाई, मसनद बिछाई गई और तमाम सरदारान कुरैश हाथ बंधे हुए पीछे मुश्कें कसी हुई सामने लाके खड़े कर दिए गए। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों ऐ मक्के के अजीजों, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ आज कैसे पेश आऊंगा? नजरें झुक गई, आंखों में नदामत के आंसू आ गए।
अकड़ी हुई गर्दनें नीचे को ढलक गई और सब ने रोती हुई रूंधी हुई आवाज में कहा, अंता अखुन करीमुन वब्नु अखिन करीमिन ला नरजू मिनका इल्ला खैरा। आप हमारे बुजुर्ग भाई हैं, बुजुर्ग भाई की औलाद हैं। आज आप हमारे छाई के सिवा कुछ उम्मीद नहीं रखते। इरशाद फरमाया, तुमने इकरार पे गुनाह कर लिया, तुमने ये मान लिया ना कि तुम गुनाहगार थे, तुम खता पर थे, तुमने मुझे नाहक सताया था। सुनो, जब तुम ये एतराज कर चुके हो तो आज मैं तुमसे वो कह रहा हूँ जो कल यूसुफ ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सितमगार भाइयों से कहा था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलका। आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, छोड़ दो इन्हें, ये आजाद हैं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, आज सारी दुनिया आजादी की रट लगा रही है, आजादी की रट लगाते हैं, हुर्रियत पुकारते हैं, फ्रीडम पुकारते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इंसाफ से बताओ, आज तक किसी ने मुल्क को फतेह करके अपने मकसूहों के साथ ये भाव जो बर्ताव किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और किसके साथ? अगर आपने पूरी तारीख इस्लाम पढ़ी है तो आपको मैं पूरी तारीख इस्लाम में बता चुका हूँ क्या क्या नहीं किया था इन्होंने। क्या याद नहीं है? इनके गंदी ओझड़ी लाके डाली थी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या याद नहीं है कि ताइफ के मैदानों में इतने पत्थर मारे थे कि हुजूर के जूते खून से भर गए थे? क्या याद नहीं है कि हुजूर वाला की गर्दन में माअल्लाह रब्बिल आलमीन चादर डालकर गला घोंटने की कोशिश की थी? क्या याद नहीं है कि 3 साल तक शाह बनु तालिम में कैद करके सोशल बाइकाट किया था? क्या याद नहीं है कि हुजूर वाला के रास्ते में कांटे बिछाए थे? क्या याद नहीं है कि ऐन काबा में थप्पड़ घूसों लातों से मारा था? क्या याद नहीं है कि हुजूर वाला को गालियां दी थी? क्या याद नहीं है कि हुजूर वाला के पीछे तालियां बजाई थी? क्या याद नहीं है कि हुजूर वाला के कुरान के सामने ढोल बजाए थे? अल्लाह अकबर। ये वो दुश्मन है जिन्होंने अपनी दुश्मनी में कोई कमी उठा के न रखी, और ये मेरे आका है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। तुम्हारे ऊपर आज कोई पकड़ नहीं है, इनके हाथों को खोल दो, आज ये आजाद हैं। जैसे ही हाथ खोले गए, जैसे ही वो आजाद हुए, एक जबान से पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ गया। उहद में जब सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लमा की एक जरा सी नाफरमानी करके मुसलमानों पर शिकस्त वारिद हुई थी, तो 70 मुसलमान उहद में शहीद हो गए थे। हुजूर वाला ने वहाँ ये कसम याद फरमाई थी कि अगर कुरैश पे कभी मेरा हाथ पड़ा तो मैं भी इनके 70 आदमियों को कत्ल करके ही चैन लूंगा। अल्लाह अकबर। अब एक बात सुन लीजिए कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें मक्के की निचली जानिब से मक्के में दाखिल होने के लिए भेजा गया था, उन्होंने वहां पर किताल शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। और जनाबे वाला वो तलवार चली सैफुल्लाह की तलवार था। हुजूर वाला की बारगाह में शिकायत आई कि हुजूर वाला ने तो मने किया है मक्के पर हाथ न उठाओ, और खालिद तो हमें जड़ से खोदे फेंके दे रहे हैं। एक आदमी को बुलाया, फरमाया जाओ खालिद से कहना इरफान मुसैफ, उनमें से तलवार उठा लो। वो आदमी जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और फिर आदमी आता है कि हुजूर वो तो उससे दुगनी तलवार चला रहे हैं। उन आदमी को बुलाया, कहा बुलाओ खालिद को। हजरत खालिद बिन वलीद हाजिर आए। कहा क्यों? हमने तुम्हें मना करा भेजा था, लेकिन फिर भी तुमने तलवार चलाना न रोका। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे तो आपकी मुमानियत नहीं पहुंची सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है।
हमारी ममानियत नहीं पहुंची। कहाँ है वो आदमी जो गए थे मना करने के लिए, बुलाया जाए उन्हें। कहा क्यों, तुमने क्या कहा था खालिद से? कहने लगे हुजूर वाला क्या अर्ज करूं, मैं जा रहा था हुजूर का वही कलमा याद किए हुए, इरफान मुझसे रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसका सर तो लगा था आसमान से मिस्र गुम्बद के, और उसके दोनों पैर ऐसे थे जैसे दरख्तों के दो चढ़ाव पहाड़ हों। और उसने मुझे घूर कर देख कर ये कहा, खबरदार जो तूने कहा इरफान मुझसे, जा खालिद से कह दे दाती मुझसे, यानी तलवार उठाओ मत उनमें से, रख दो तलवार उनके ऊपर। लिहाजा हुजूर में डर के मारे वही कह दिया मैंने जाकर। सब्र आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, फरमाया अच्छा जाओ, जितने अब तक कत्ल हुए हैं उन्हें जाके गिन के आओ वो कितने हैं। गिने गए तो पूरे 70 थे। इरशाद फरमाया उहद के मैदान में मैंने कसम खाई थी कि अगर कभी कुरैश पे मेरा हाथ पड़ गया तो मैं उनके 70 जरूर कत्ल करूंगा। आज कुरैश पे मेरा हाथ पड़ा लेकिन मैंने उन्हें अमान दे दी थी, मगर मेरे रब ने मेरी कसम को पूरा करने के लिए उस फरिश्ते को भेज कर कहलवा दिया था कि मुझसे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान फरमाया, आज अक़वाम मुत्तहिदा जेनेवा के मुआहदे के ऊपर फख्र करती हैं, अटलांटिक चार्ट के ऊपर फख्र किया जाता है कि हमने आज इंटरनेशनल तौर पर दुनिया को आजादी का एक चार्ट दिया है। झूठ बोलते हो तुम, गलत कहते हो तुमने दुनिया को आजादी का चार्ट नहीं दिया है, बल्कि दोनों तरफ से जैसे कि केकड़ा या मकड़ी अपने जाले के अंदर मक्खी को फांस कर चारों तरफ से जाल बिछाती है, इस तरह से आज दुनिया की इस्तिबदादी हुकूमतों ने चारों तरफ से इंसानियत को अपने जाल में फांसने के लिए ये धोखे के चार्ट तैयार किए हैं। चार्ट ये है किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबीयुल अमन वल अमाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे के दरवाजे पे खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, ओ आजादी के नाम लेने वालों, तुमने जो आजादी दी है अपने कौमों को वो झूठी आजादी दी है। आज तुम्हारी आजादी में ऊंच नीच के भाव हैं। आज तुम्हारी दी हुई आजादी में गरीब तर होता जा रहा है और सरमायादार तर होता चला जा रहा है। गरीब का पैसा 16 आने से 12 आने पे आ रहा है और तुम्हारे सरमायादारों का पैसा 16 आने से 20 आने जा रहा है। लेकिन तुम्हारे भेदभाव खत्म न हुए, तुम सारे कानून बना चुके हो, लेकिन आज भी गांवों के अंदर ब्राह्मणों के कुएं से अछूत पानी नहीं पी सकता, ब्राह्मणों के भगवान को अछूत अपना भगवान नहीं मान सकता, ब्राह्मणों के मंदिर से अछूत प्रसाद नहीं ले सकता। लेकिन आओ देखो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहसिन आदम इंसानियत जो चार तैयार करते हैं फिर ताकि अन्न तैयार करते हैं, उसमें इरशाद फरमाते हैं, सुनो आज काबा उसके लिए हो गया जिसका काबा था, लिहाजा सारे माल, सारे सूद, सारे कत्ल, सारे खून जो अब से पहले किए गए थे वो अब मेरी ठोकर के नीचे हैं, मेरे कदमों के नीचे हैं, अब उनका कोई बदला नहीं चुकाया जाएगा। और उसके बाद सुनो आखिरी बात ये कह रहा हूँ, ऐ कुरैशियों, तुम में ऊंच नीच नसब और हसब की जो तुम्हारे यहाँ नखवत और तकब्बुर था, आज मैंने उसे खत्म कर दिया है। इसलिए कि अन्नास व अबनाउ आदम व आदम मिन तुराब, लोग सारे के सारे आदम के बेटे हैं और आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से पैदा किया था। सुनो या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ऐ लोगों सुनो, ये जो हमने कबीले कबीले बना दिए हैं, कोई मेमन है,
کوئی نور باز ہے، کوئی سقا ہے، کوئی نداف ہے، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ تم آپس میں امتیاز رکھو. باقی ان کے اوپر چھٹائی بڑائی، چھوٹ اشوت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. عظمت اور بڑائی، ذلت اور شرافت کا بتاؤ یہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جو تم میں زیادہ تقوی شعار ہے، زیادہ دیندار ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، جو دین کا زیادہ پابند ہے، جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے، جو زیادہ پاکیزہ دل ہے، جو زیادہ پاکیزہ عمل ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے. یہ کہہ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے بھید بھاؤ کو ختم فرما دیا اور آقا دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا کر وہاں کچھ دن آپ نے اور تشریف رکھی اور کعبے کا مکمل انتظام کرنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کو واپس آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے فتح کرنے کے بعد ہی جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اس وقت ہی سے حضور کی زبان پہ کلمات رخصت آ گئے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ کوئی اپنا کام پورا کر کے اب رخصت کرنے کی تیاری بار بار کہتے تھے، بار بار فرماتے تھے اب ہم تم میں نہیں رہیں گے، اب ہم جانے والے ہیں، ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، اب ہم تم کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز برسر منبر اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو موت اور حیات کے درمیان میں اختیار دے دیا ہے. مجھے بتائیے آپ جانتے ہیں موت کسی کے اختیار میں ہے؟ بولو جی، موت ہے کسی کے اختیار میں کہ چاہے آئے چاہے نہ آئے؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یہ دیو کے بندے من کے گندے اندھے جن کے چندے کے گھندے ہیں، یہ خدا کہا کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مختار نہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث صحیح بتا رہی ہے کہ اللہ نے انہیں موت اور زندگی کا اختیار دیا، یعنی یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو آپ قیامت تک اس زمین کے اوپر سب کی نظروں کے سامنے ایسے ہی حی و قائم تشریف فرما رہے ہیں جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ہیں. تو حضور والا نے اعلان فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت میں مختار کر دیا، چاہے تو وہ دنیا کے اندر ایسے ہی رہے اور چاہے تو وفات پا کے اللہ کے پاس چلا جائے. لیکن اس نے اپنے رب کی بارگاہ کو قبول کر لیا. ایک بات فرمائی حضور نے، ایک اعلان کیا. اس اعلان کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. لوگوں نے کہا صاحب آپ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے حضور تو کسی بندے کا ذکر فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا نہیں، حضور والا اپنا ہی ذکر فرما رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کے دین کا راستہ صاف کرنا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا کام پورا کر چکے ہیں. کعبے کو حضور والا نے بتوں سے صاف کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اس لیے بنایا تھا، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف کعبے کو پھر واپس کر دیا. اب حضور والا ہم میں زیادہ تشریف فرما نہ رہیں گے. لیجیے فتح مکہ ہم نے ختم کر دی. اب ذرا درود شریف کا ایک نعرہ بلند کیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پھر بہار آئی ہوئے سامان، پھر میلاد کے عرش سے آنے لگے تحفے مبارکباد کے. غن کے چٹکے گل کھلے، چلنے لگی باد نسیم. غن کے چٹکے گل کھلے، چلنے لگی باد نسیم. رنگ لائے چہچہے پھر بلبلے ناشاد کے.
درود کا نعرہ بلند کیجیے. میں میلاد پڑھ رہا ہوں. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم. اللہ اکبر. ایک حدیث قدسی کا مضمون بیان کروں. مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ. میں ایک مخفی خزانہ تھا. ایک مخفی خزانہ تھا. اس کی جلال و جمال پردہ خفا میں تھے. میں نے جب یہ چاہا کہ اپنی جلال ربوبیت کو ظاہر کروں، میں نے جب یہ چاہا کہ اپنی شان الوہیت کو ظاہر کروں، تو میں نے اپنا آئینے جمال سامنے رکھ کر اور میں نے کہا کن محمد، محمد ہو جا. اللہ اکبر. اس رات کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنا آئینے جمال سامنے رکھ کر میں نے کہا کن محمد، یعنی اپنے آپ سے میں نے اپنی تجلی جمال سے میں نے کہا کن محمد. وہ ایک نور، ایک ستون کے طور پر بڑھا اور بڑھ کر میرے آگے سجدہ ریز ہوا. میرے آگے اس نے سجدہ کیا. میں نے اس نور پاک کو فرمایا اب نوشتے لکھ. آدم علیہ السلام کی امت میں جو کوئی میری فرما برداری کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا. جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا. قلم نے یہ مضمون لکھا. فرمایا 1,00,000 اللہ اکبر 1,83,999 یا وہ جتنے بھی آئے ان کے لیے یہی مضمون لکھتا چلا جا. قلم یہی لکھتا جا رہا ہے. نوح نجی اللہ کے لیے لکھتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لکھتا ہے، موسی کلیم اللہ کے لیے لکھتا ہے، عیسی روح اللہ کے لیے لکھتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جب سارے انبیاء کے لیے یہ ایک مضمون لکھ چکا تب آخر میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے قلم نے لکھا. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کوئی میری فرما برداری کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. جو کوئی میری نافرمانی کرے گا چاہتا تھا کہ لکھے میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. یکایک ندائے باری ہوئی تعدب یا قلم، تعدب یا قلم. اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر. اس خطاب باعثاب کو سن کر قلم بیچ میں سے شک ہو گیا اور 1000 برس تک لرزتا رہا جلال باری سے. 1000 برس کے بعد ید قدرت نے اس کے اوپر دوبارہ اس پہ خط رکھا اور ارشاد فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. امت خطا کار ہے لیکن بخشنے والا پروردگار غفار ہے. اب قلم نے یہی لکھا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. ایک بات میں عرض کروں، قلم اللہ تبارک و تعالی نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دوسری مخلوق قلم ہے. دوسری مخلوق قلم ہے، اللہ کا قلم ہے. آپ جانتے ہیں اس کی بڑائی کتنی ہے. ایک انسان گھوڑے پہ سوار ہو کر اگر قلم کے اس سرے سے چلنا شروع کرے تو اس کے اس سرے پر 1000 برس کے بعد پہنچ پائے گا. اللہ کا قلم ہے. یہ تو ہمارا فاؤنٹین پین ہو رہی ہے کہ جس کو لیا اپنی جیب کے اندر کھونچ لیا. اللہ کا وہ قلم ہے کہ جس نے ازل سے لے کے ابد تک ساری تقدیریں لکھی ہیں. لیکن اللہ کے قلم نے جب حسب معمول امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا چاہا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، مولا تبارک و تعالی نے انہیں خطاب کیا، اس کو ڈانٹ دیا. سوچئے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے قلم کو امت محبوب کے معاملے میں خطاب کرتا ہے. تو آپ کے یہ دیو کے بندے جو کھدر کی 1.5 گز کی پٹیاں باندھ کر آتے ہیں، اللہ اکبر، بخاری پڑھ کر ان کو بخار نہیں آتا. مشکوت کتاب الزکوت میں کتاب السلوط پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین.
آج ان کے قلموں کے اوپر وہ سینٹے کے قلم ہوں، روم کے ہوں، یا وہ پارکر کے فاؤنٹین پین ہوں، جب ان سے توہین لکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو بتائیے اس قلم اور اس کے لکھنے والے پر مولا تبارک و تعالیٰ کا عتاب نہیں، عتاب تو حصہ احبا ہے، بلکہ عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے اپنی ان توہینوں سے دنیا میں توبہ نہ کی تو یاد رکھیے کہ ان کو عذاب ابدی سے سابقہ پڑے گا، اور اس دن یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے محبوب کی توہین کرنے کا ان کو کیا بھگتنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اے جابر بے شک اللہ نے تمام نبیوں کے نور سے پہلے تیرا نبی کا نور پیدا فرمایا۔ دوسری حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، تمام مخلوق میرے نور سے ہے اور میں خدا کے نور سے ہوں۔ فرماتے ہیں صبر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اس نور مبارک کے اللہ نے 10 ٹکڑے کیے، 9 ٹکڑوں سے عرش، کرسی، لوح قلم، جنت و دوزخ، چاند، سورج اور ملائکہ بنائے۔ 10ویں ٹکڑے سے وہ پیاری پیاری روح بنائی اور اس کو روح محمدی کا خطاب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، عالم ارواح میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحوں کو سبق دیا کرتے، جو روح کامل ہو جاتی اسے کسی نبی کی روح بنا کر اس دنیا میں ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ تو حضور معلم الارواح بھی ہیں اور سید الانبیاء بھی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم۔ اللہ کو جب یہ منظور ہوا کہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کریں اور اس دنیا میں نسل آدم کو پھیلائیں، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ایک مشت خاک لا کے ڈھونڈو۔ مشت خاک آئی، پتلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار کیا گیا، عرش کے سامنے یہ پتلا رکھا ہوا ہے، روح سے ارشاد فرمایا گیا ہے روح اس پتلے کے اندر داخل ہو جا۔ بھلا بتائیے روح عالم انوار میں، پتلا عالم خاک سے تاریخ تھا، بالکل اندھیارا تھا۔ روح نے عرض کیا یا الہ العالمین اس اندھیاری کوٹری کے اندر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا ہم سمجھ رہے ہیں، اے جبریل جاؤ، عرش کے کنگوروں میں ہمارے محبوب کا نور امانت رکھا ہوا ہے، اسے وہاں سے لے آؤ اور آدم کی پیشانی میں اس نور کو امانت رکھ دو۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی جیسے ہی نور پاک سے چمکی، روح ہزار جان سے قربان ہو کر آدم علیہ السلام کے قابل پاک کے اندر آئی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سر اٹھا کے انہوں نے عرش کو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے الہ العالمین کون ہے یہ محمد جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے؟ ارشاد فرمایا اے آدم یہ وہ ہیں جن سے میں خلقت کی ابتدا کروں گا اور جن پر میں نبوت کو ختم کروں گا۔ اے آدم اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں تجھے نہ پیدا کرتا، یہ زمین نہ پھیلاتا، یہ آسمان نہ اٹھاتا۔ انہ لاکرم الخلق علیہ، وہ تمام مخلوق میں سب سے برگزیدہ اور بزرگ ہے میرے نزدیک۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس نور پاک کی برکت سے مسجود ملائک بنایا اور اس کے بعد بمثال و حکمت الہیہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام کو اپنے بستر کے پاس بلایا، فرمایا شیش
اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہم وصیت کرتے ہیں عماد تقویٰ اور قربِ وثقیٰ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ حضرت شیش نے عرض کیا بابا جان عماد تقویٰ اور قربِ وثقیٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، جب تم لا الہ الا اللہ کہنا، محمد الرسول اللہ ضرور کہنا، کیونکہ میں نے عرش معلیٰ کے پائے، سدرۃ المنتہا کے پتے، حوروں کے سینے اور فرشتوں کی پیشانیوں پر دیکھا ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ مشہور ہے، محمد الرسول اللہ ضرور ہے۔ یہ وہی نام پاک ہے کہ 300 برس کے بعد مجھے یہ نام یاد آیا اور اس کی برکت سے میری وہ لفظ اجتہادی کو اللہ نے بخش دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام سے یہ نور پاک مرتبہ منتقل ہوتا ہوا، انبیاء سے انبیاء میں چلتا ہوا، پاک رحموں سے پاک سلبوں میں چلتا ہوا، چشم و چراغ حضرت سیدنا عبد المطلب ہوا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں ایک روز نشاد راحت پر میں بے خواب تھا، یہ کہا تقدیر آنکھیں ملتی ہوئی جاگ اٹھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت میری پیٹھ سے اگا ہے، آنن فانن وہ اتنا بڑا ہوا کہ آسمان تک پہنچا، اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئی، قریشی اس کے نیچے بیٹھے ہیں، سایہ لے رہے ہیں، اور کچھ بدبخت قریشی اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لے کر اسے کاٹنے کی فکر میں ہیں۔ جب وہ قریب جاتے ہیں تو ایک شخص ان کی پیچھے توڑ دیتا ہے اور ان کی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، ایک کاہنہ سے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے کہا ہے عبد المطلب اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو تمہاری پیٹھ سے ایک نور چمکنے والا ہے کہ جس کی چمک مشرق و مغرب کو گھیر لے گی، جو ساتھ دے گا کامیاب ہوگا، جو علیحدہ ہوگا ناکام ہو جائے گا۔ پھر یہ نور پاک حضرت عبداللہ کو منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا وہ ہرا ہو جاتا، جب میں چلتا تھا تو آسمان پر ایک ابر کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرتا تھا۔ کیوں نہ درخت سوکھے ہرے ہوں، اے بڑی بھاری امانت کے امین، یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے سوکھے ہوئے دل ہرے ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ بعد بسیار جد و قد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا، اور پھر یہ نور پاک صلب پدر سے نکل کر رحم مادر میں جا گزری ہوا۔ آمنہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ ہر مہینے میں ایک نبی العزم نبیوں میں سے اور ہر مہینے میں ایک رسول بڑے رسولوں میں سے تشریف لاتے اور مجھ کو میرے ہونے والے بچے کی خوشخبری سناتے، یہاں تک کہ آخری مہینے میں حضرت عیسی روح اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا ابشری یا آمنہ، اے آمنہ تمہیں بشارت ہو، تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے، جب یہ پیدا ہو ان کا نام پاک محمد رکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتی ہیں مجھ کو کوئی اثر حمل کا معلوم نہ ہوا، جوں جوں دن قریب آ رہے تھے آواز مرحبا چاروں طرف سے بلند بلند آ رہی تھی۔ اس سال قریش پہ بڑی مصیبت تھی، اس سے پہلے نہ تو ایک قطرہ پانی برسا تھا، نہ زمین نے ایک دانہ اگایا تھا، لیکن حضور والا جیسے ہی بطن مادر میں جلوہ گستر ہوئے سب اسرت عشرت ہو گئی۔ دہی دستی نے مخلوق سے ہاتھ اٹھایا، لیجئے شب ولادت آ گئی ہے، عرش جھوم رہا ہے، ستارے زمین کی طرف مائل ہیں، گھر گھر شادی کے رسوم ہیں، ہر طرف مبارکباد کی دھوم ہے، شور مرحبا سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، بشرا لکم کی صدائیں بلند ہیں، در و دیوار پر بہاریں لوٹ رہی ہیں، شیطان و خزاں مقید ہیں، نسیم بہار چلی ہے، شاخ شاخ سے گلے ملی ہے، فاختہ شور
कुकू छोड़कर मुंतज़िरे लिका है, बुलबुले नाशाद के दिन फिरे हैं, गुल फरते मसर्रत से फूले नहीं समाते, कलियों की चटक से सलातुल्लाह ताला व सलामुहु अलैहि की आवाज आती है, बिजलियां सूरे नूर पड़ रही हैं और बूंदियां दुरूद पड़ती हुई आसमान से उतर रही हैं। ऐ अंजुमन वालों होशियार, बाद अब्बा नसीब बेअदब बेनसीब, ये वक्त वो है कि आप बाब रिसालत बाहज़ारान जाहो जलाल उफ़ुक़ सआदत से चमकने वाला है। गुल बुस्तान नबुव्वत 700 रंगीनियों के खिला चाहता है। वहूश तुयूर चश्म बर्रा व गोश पर आबाद है। ये देखो, चश्म तसव्वुर में देखो, अंबियाए किराम की सफ़े एक तरफ है, मलाइके इज़ाम की लाइनें एक तरफ है, दोनों तरफ वाले मुंतज़िर हैं कि कब वो नौशाह उनकी बारात का दुनिया में तशरीफ फरमा हो और कब ये सलात और सलाम की बारिशें उनके हुजूर में पेश करें। यही समा है, दो शंबे का दिन है, सुबह सादिक का सुहाना सुबह घड़ी का वक्त है। जिब्रील आमीन बसूरत मुर्गे सफेद बारगाह में आए हैं। आमीन पाक फरमाती हैं मेरे दिल में आया, ये वक्त वो है जब के पास पड़ोस की औरतें आती हैं और वो ऐसे वक्त में सहारा देती हैं। फरमाती मेरा ये कहना था, मैंने देखा कि मेरा घर हसीन औरतों से भर गया। 4 आके मेरे 4 सिरहाने के खूंट पर बैठी। एक ने कहा आमिना घबराना नहीं, मैं सारे आदमियों की माँ हब्बा हूँ। दूसरी ने कहा आप घबराएं नहीं, मैं सारे अरब की माँ हाजरा हूँ। तीसरी ने कहा आप घबराए नहीं, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी ने कहा आप घबराए नहीं, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। और ये चारों की चारों मेरी खिदमत के अंदर लग गई। हज़रत आमिना इरशाद फरमाती हैं, वक्त की घबराहट थी मेरे ऊपर कि हज़रत जिब्रील अमीन ने एक प्याला दूध का पेश किया। मैंने वो दूध का प्याला पिया, दिल को तस्कीन हुई। जिब्रील अमीन ने अपना पर बढ़ाया, मेरे शिकम पर अपना पर मार के उन्होंने अर्ज किया, इज़हर या सैयदल मुरसलीन, रसूलों के सरदार तशरीफ लाइए। इज़हर या खातमुन नबी। रुख के तौर पर पेश है हुजूर सैयद मियां अलैहि रहमत की एक ऐसी नात जो सुनने वालों से अपनी पहचान खुद ही करा लेगी। खुदा ने खुद तुम्हें ऐसा सवारा या रसूल अल्लाह, खुदा ने खुद तुम्हें ऐसा सवारा या रसूल अल्लाह, नहीं मुमकिन के हो सानी तुम्हारा या रसूल अल्लाह। करम तेरा जिसे चाहे वो जन्नत मकाता, करम तेरा जिसे चाहे वो जन्नत मकाता, कि है फिरदौस पर तेरा इजारा या रसूल अल्लाह, कि है फिरदौस पर तेरा इजारा या रसूल अल्लाह। जनाबे तक़वा पर, जनाबे शेख नाज़ा है बहुत कुछ ज़ोद तक़वा पर, हमें तो है फ़क़त तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो है फ़क़त तेरा सहारा या रसूल अल्लाह।
ابھی بگڑے اگر کر دے اشارہ یا رسول اللہ، تیری رحمت اگر کر دے اشارہ یا رسول اللہ، خدا نے خود تمہیں ایسا سوارا یا رسول اللہ، کسی کی جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو کسی کی جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو کسی کی جے ہم کیوں پکارے، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، خدا نے خود تمہیں ایسا سوارا یا رسول اللہ۔